تو یہ مناسب سختی کی ضرورت ہوگی. پھر علماء یا جو اس سلسلے میں لوگوں نے کام کیا وہ فرماتے ہیں کہ سزا دینی ہی ہو نا تو مصنوعی غصہ کر کے دے دیں, اسی وقت فوراً جس وقت آپ ایک دم سے طیش میں آتے ہیں اس وقت سزا نہ دیں. بعد میں جب آپ مصنوعی غصہ کریں گے اور پھر سزا دیں گے تو آپ کا دماغ حاضر ہوگا, آپ مصنوعی غصہ کر کے بچے کو سزا دے رہے ہیں تو پھر آپ تجاوز نہیں کریں گے. ورنہ اسی وقت بھڑک کے جب آپ مارتے ہیں نا تو پھر آپ شرعی ان 6 قوانین اور اس کا ضابطوں کا خیال نہیں کریں گے اور بس تجاوز ہو جائے گا, دیت واجب ہو جائے گی وغیرہ. سزا بچے کی برداشت سے ہرگز زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسی اس طرح سے آپ سزا دے رہے ہیں جو بچہ اسے بیچارہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا. پھر وہ بھی فرماتے ہیں اگر مارنا ہی ہو تو ہاتھ سے مارے. مثلا اگر آپ لکڑی سے مار رہے ہیں, ہاتھ سے مار رہے ہیں پھر بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے, لیکن کسی اور چیز سے مار رہا ہے اگر تو وہ کنٹرول سے باہر چیز ہو سکتی ہے, زیادہ زور سے ضرب لگ سکتی ہے, زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کسی دوسری چیز کا سہارا نہ لیا جائے, یا مثلا چپل وغیرہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس طرح سے نہیں مارا جائے. سر, چہرہ یا نازک مقامات پر نہ مارا جائے. یعنی بعض اوقات غصے میں انسان ادھر ادھر ہاتھ چلا رہا ہے, ادھر ادھر جو ہے وہ لکڑی گھما رہا ہے وغیرہ, تو اس طرح کی کسی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اور بچہ عمر کے اعتبار سے تعدیب کے قابل بھی ہو. یہاں مثلا وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ رو رہا ہے, مثلا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بچہ مثلا بھوک اسے لگی ہوئی اور ماں مار رہی ہے اس کو. ارے بھائی یہ اس طرح یہ بچہ بھی تعدیب کے قابل نہیں ہے, یہ نہیں اس کو کیوں مار رہی ہیں آپ اس طرح سے. یا اور بھی اور چھوٹی عمروں کے جو بچے ہوتے ہیں جو اتنی سمجھ نہیں رکھ رہے ہوتے ان کو بھی مارا جا رہا ہوتا ہے گھروں میں. بچہ تعدیب کے قابل بھی ہونا چاہیے. اچھا, یہ جو سختی اور مار پیٹ ہے یہ اسلام میں بالذات مطلوب نہیں ہے, مقصود اصلاح ہے. یعنی آپ کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس برائی کی اصلاح ہو جائے, نہ کہ یہ کہ مارنا ہی اس موقع پر ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی اگر اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر مارنے کا کوئی بالکل فائدہ ہی نہیں بلکہ نقصانات جنم لیتے ہیں. اور ایک اور بھی, سب کے سامنے بچے کو سزا نہ دے. دیکھیے بچے کے اندر بھی عزت نفس ویسی ہوتی. یعنی علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں جو انہوں نے بچوں کی سائیکالوجی بھی کام کیا ہے کہ بچہ بھی پوری نفسیات کے اعتبار سے ایک بڑے انسان کی طرح سے ہوتا ہے اور بس اس کا قد چھوٹا ہے. یعنی یہ چھوٹا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے چند بالشت کا بچہ, یعنی 3 سال کا 4 سال کا, جب بھی کہتے ہیں کہ جب کبھی باپ کے ساتھ جاتا ہے اور مثلا باپ کو تو کرسی پیش کی جاتی ہے اور اس کو باپ کی گود میں بیٹھنا پڑتا ہے, بچہ اندر سے مائنڈ کر رہا ہوتا ہے, سب لوگ والد سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے ہیں, یہ فیل کرتا ہے. یعنی تو بہرحال اسی طرح بچوں کو اگر سب کے سامنے سزا دیں گے, یعنی اس وقت جب بھی آپ کو سزا, یہ نہیں کہ پورا گھر موجود ہے, محلہ موجود ہے, اس کے بچوں کے دوست موجود ہیں, جیسے میں نے وہ کہا کہ انہوں نے شیشہ جہاں وہ پی رہا تھا سب کے سامنے ایسی زبردست قسم کی دھنائی کی اس کی. اب کیا ہے کہ بہت ذلیل کرنے والا ایک لحاظ سے اس کے ساتھ ہو گیا, سب کے سامنے سزا وہ نہیں دینی چاہیے تھی. جب بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچے کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اس کی شخصیت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے. سب کے سامنے اس کو اس طرح سے نہ کرے اور ہر غلطی پر ایک ہی سزا نہ دے. کبھی کوئی سزا ہو, کبھی میں نے جب اتنی ساری آپ کو مثالیں دی ہیں, کبھی مالی, کبھی سہولیات کا واپس لے لینا, کبھی سخت الفاظ کہہ دینا, کبھی غصے کا اظہار, کبھی بات چیت بند. یعنی ایک یہ نہ کہ بس جیسی ہو بس آپ نے فوراً کہا کہ 3 ضربے لگانے کی اجازت ہے اور آپ کھڑے ہو گئے مارنے اس کو. یہ ہر وقت یہ نہیں چلے گا, وہ بچہ ڈھیٹ اور نافرمان ہو جائے گا. اچھا, بچے کو ایک تو کبھی گالی نہ دیں, وہ تو ابھی ذکر ہو گیا اس سے پہلے کہ بچے کو گالی نہیں دینا چاہیے اور وہ صحیح نہیں. اچھا, سزا صرف حالیہ غلطی پر دیں, سابقہ پر نہیں. آپ نے یہ نہ کریں کہ سوچ سوچ کے کہ تم نے پہلے بھی یہ کیا تھا, مزید اس کو پٹائی لگ رہی ہے, پچھلی کون کون سی سوچ سوچ کے آپ اس کی چیزیں نکال رہے ہیں. سزا صرف ابھی جو حالیہ غلطی اس کے اوپر دیں, سابقہ پر نہیں دینی چاہیے. سزا فقط دھمکی کی حد تک نہ ہو. میں نے ابھی سے کہا نا کہ اسے پتا ہے کہ یہ مثلا ہمارے ایک رشتہ دار ہیں میرے قریبی, ان کے بچے بھی اب خیر بڑے ہو گئے, ان کے بھی بچے ہو گئے, لیکن ان کے والد جو ہیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا. میں اکثر ان سے کہتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا تم لوگ بچے ہو گئے, ابا نے ایک دفعہ بھی ٹانگ نہیں توڑی تم میں سے کسی کی. تو سزا فقط یہ نہیں کہ ٹانگ توڑے, واقعی دھمکی دی ہے, دھمکی اول تو ایسی دیں ہی نہیں کہ جو پوری نہیں کر سکیں, لیکن اگر کوئی دھمکی دی ہے تو اس پر اس وقت آپ کا دل پسیجنا نہیں چاہیے. یعنی آپ واقعی اس پر عمل درآمد کریں. وہ بچہ پھر وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک دفعہ صرف وہاں پر چالان ہوتا ہے تو آئندہ پھر کبھی چالان نہیں ہوتا.
ورنہ 5-10 روپے جیسے یہاں پر کہا جاتا ہے نا، ایک دفعہ ایک رکشہ ڈرائیور جو تھا وہ سگنل توڑتا ہوا گیا تو ٹریفک کانسٹیبل کو وہ 20 روپے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہوا چلا گیا. تو ایک صاحب گزر رہے تو ٹریفک کانسٹیبل سے کہا کہ یہ اتنے کم پیسے تم نے اس سے لیے، مثلا اگر لینے تھے تو کہا کہ نہیں، اگر زیادہ پیسے لوں گا تو یہ پھر آئندہ سگنل نہیں توڑے گا. یعنی اس قسم کا آپ دیکھیں تو یہ بہرحال یہ کہ اگر زیادہ چیز ایک دفعہ یعنی واقعی کوئی سزا دے دی جائے نا تو انسان پھر رکتا ہے اس سے. تو سزا فقط دھمکی کی حد تک ہو یا بہت ہی معمولی سی ہو تو پھر وہ چیز چلتی رہتی ہے. تو جب ہو تو واقعی پھر اس پر عمل درآمد کر دینا چاہیے. مستقل سزا بھگتنے والے بچے ہمیشہ ڈھیٹ و باغی ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ ہر دفعہ اس کو آپ سزا دینے لگے، اس کی غلطیوں پر زیادہ تر آپ کو اپنی آنکھیں جو اغماض نظر، آنکھیں بند کرنا، یہ والی چیز اکثر و بیشتر 80, 90, 95% آپ غلطیوں کو اگنور ہی کریں، سوائے اس کے کوئی بہت ہی بڑا کوئی چیز ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ذرا سی بات پہ یہ کیوں کر دیا، یہ پنکھا کیوں کھلا رہ گیا، ہر وقت لعنت ملامت یہ وہ چیزیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اور یا پھر ان کو سزائیں تو سزا بھگتنے والے یہ ڈھیٹ اور باغی بن جاتے. ایک چیز اور یہ جو اچھا جب یہ ڈھیٹ اور باغی ہوئی پھر یہ زبان چلائیں گے آپ سے. میرا ایک ذاتی طور پہ میں یعنی اس بات کو میں فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو جائے نا، یہ نہیں جو ایک شو ڈاؤن جو ہو جاتا ہے، شو ڈاؤن کبھی نہیں ہونا چاہیے. شو ڈاؤن کے کیا معنی؟ مثلا کسی سے بھی آپ، یہ عمومی زندگی میں صرف بچوں کے حوالے سے نہیں، مثلا ساس بہو کا شو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. مثلا اس نے کچھ کہہ دیا، آپ خاموشی سے برداشت کر لیجیے. ترکی بترکی والا جو ایک سلسلہ چل پڑے گا نا، یعنی وہ سخت الفاظ انہوں نے بھی کہے، آپ نے بھی جواب میں طنز کیا، انہوں نے تو آپ سے یہ کہا، تو یہ کیا ہو گیا اب؟ یہ نا یہ آپس کی جو ایک شرم اور ایک وہ جو چیز درمیان میں ہوتی ہے نا، عزت رکھ رکھا، وہ دور ہو جائے گا. پھر تو آدمی بھی آزاد ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں سخت باتیں ان کو کہہ چکا ہوں، دوبارہ بھی کہہ دوں. تو ساسوں کو بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ بہوؤں کو یا اس طرح سے اور جو رشتہ دار ہیں کہ یہ کبھی اس کی نوبت نہ آنے دیں، مختلف انداز طریقے سے اپنا اس کا اظہار کر دیں. لیکن یہ جو شو ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بچوں میں بھی یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی زبان آئندہ بھی چلائے گا، بہو بھی زبان چلائے گی، سب کچھ ہوگا. تو اس کا خود ہی خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال مستقل سزا بھگتنے والے بچے یہ ڈھیٹ اور باغی ہو جاتے ہیں. مار پیٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ، ایک سروے بھی ہوا تھا اسکول ٹیچرز میں، جب ان سے پوچھا گیا یہ جو مار پیٹ وغیرہ جہاں پہ ہوتی ہے تو معلوم یہ چلا کہ وہ دیگر کسی طریقے سے واقف ہی نہیں ہے مارنے پیٹنے کے علاوہ. ان سے پوچھا جائے کون سے طریقوں سے آپ بچوں کو سدھار سکتے ہیں بغیر مارے، تو زیادہ تر افراد کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ والدین بھی ہوں، گھر والے ہوں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو اور طریقہ، مار پیٹ کے علاوہ اور طریقہ کار سوچیں، ڈسکس کریں، کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں، کہیں سے آپ وہ کریں کہ کیا میں طریقہ کار اختیار کروں کہ اس کو سمجھا سکوں. یہ ناواقفیت جو ہے نا، ویسے تو آپ کو ہر کھلاڑیوں کی خود ہو رہا ہے، کون سے کس نے کتنے رن بنائے ہیں اور کون کھلاڑی کس کا ہے، نوجوانوں اور سب کو بہت ہوتا ہے. لیکن جناب جب یہ والی چیزیں آتی ہیں عمومی زندگی میں تو اس کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. سزاؤں سے بچے دیکھیں جھوٹ اور غلط بیانی وغیرہ سیکھتے ہیں. غلط بیانی مثلا ہو جائے کہ کس نے توڑا ہے یہ گلاس، تو کون ہوگا جب اسے پتا ہے کہ یہ انگارہ بنے ہوئے اس وقت جو ابا ہیں، جو بھی اگر سچ میں نے بولا تو لازمی میرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زبردست میری پٹائی ہوگی. تو کون شخص اور کون سا بچہ ایسا ہے جو سو سچ بولے گا؟ تو آپ نے اس کو مجبور کیا جھوٹ بولنے پر. تو بچوں میں بھی جو جھوٹ بولنے کے اسباب ہیں وہ اس طرح کی سخت گیریاں اور مار پیٹ کے خوف ہیں. تو یہ آپ خود ہی سکھاتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا. تو بہرحال آقا والدین ہونے کی خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ والدین خود مجبور کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں آق ہو جائیں. تو یہ روایات کے اندر بھی اس بات کی چیز آئی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں تو نماز کی تعلیم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ترک نماز پر سزا دو. لیکن یہ نہیں مار پیٹ وغیرہ. ہاں جب ضرورت پیش آئے وہی ان 6 شرائط کے تحت 3 ہلکی ضربیں لگائی جا سکتی ہیں، اور 10 سال کے بعد ان بچوں کے بستر کو علیحدہ کر دو. تو بہرحال یہ پیغمبر نے بھی کہا کہ ان کو سزا دو، لیکن سزا دینے کا کون سا طریقہ، وہ سب چیزیں بغیر مارے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے بچہ جو ہے متاثر ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا. لیکن یہ ضرور